يا المرسلين وشفيع المذنبين حديث الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا قاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله عليهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام التوبۃ حبل اللہ. امام چھٹے امام نے فرمایا کہ توبہ جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین سورہ بقرہ میں ہے. پروردگار اسے دوست رکھتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں. تو ظاہراً جو ہے توبہ اور استغفار بڑا سادہ لگ رہا ہے نا, بڑا سادہ لگتا ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ توبہ ہی توبہ ہے نا, پڑھ ہی رہے استغفار, بڑا سادہ لگتا ہے. بڑا سادہ ہے بھی, بڑا سخت بھی ہے, بڑا جو ہے سخت ہے. اور انسان ہے, انسان جو ہے خاک سے بنا ہے نا, خاک اور خاک کی فطرت ہے, انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. اسی لیے جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا. اب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور پھر توبہ نہ کرے اور پھر جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اب اس کا کوئی عذر وغیرہ نہیں چلے گا ہے نا, عذر نہیں چلے گا کہ یہ ہو گیا تھا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی باب توبہ, توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پروردگار جو ہے فوراً سزا نہیں دیتا ہے, فوراً جو ہے سزا نہیں دیتا ہے نا. کہ مثلاً جو ہے کسی سے, وہ تو انسان ہے نا کہ جتنا طاقت ہے فوراً ایکشن لو جتنی جلدی ہو سکے نا, ہوتا ہے نا. یہ تو انسان ہے کہ اگر پولیس بھیجوا سکے تو بھیج دے گا, گھر پہنچ جائے جلدی, نہیں تو انسان ہے. لیکن فوراً جو ہے پروردگار جو ہے یہ نہیں لیتا. گناہ ہو گیا تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کا انتقام نہیں, موقع دیتا ہے, موقع دیتا ہے کہ دیکھو تم نے گناہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نا پروردگار جو ہے اسے ظاہر کرتا ہے نا. یعنی اب انسان جو ہے اگر چلا جائے اس کی بارگاہ میں, دیکھیں انسان ہے کہ اگر کوئی خطا ہو جائے اور اس کے پاس جائے تو انسان جو ہے بعض و پرس کرے گا ہے نا, پوچھے گا نا ایسا کیا ہی کیوں, یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن اس کی بارگاہ میں جاؤ تو پوچھے گا نہیں کہ پھر آئے کیوں, یہ کیا کیوں ہے نا. پروردگار جو ہے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یعنی توبہ اور استغفار کر رہا ہے تو اب پروردگار جو ہے اس سے باز اور پرس نہیں کرے گا, اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی لیے یہ ہے اسلام میں کہ دیکھو ملا یا پنڈت سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. کسی مولوی سے جا کر کہو ہے نا کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا, یا کسی سے کہو کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا, نہیں, کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جو ہے خود پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو ہے. تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی نا امید اگر انسان ہو جائے تو پھر یہ جو ہے کفر ہے. اسلام میں جو ہے مایوسی نہیں ہے کہ انسان جو ہے مایوس ہو جائے کہ ہم سے جو ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, لہٰذا جو ہے انسان نا امید ہو جائے, مایوس ہو جائے. تو یہ خود جو ہے مایوسی ایک گناہ ہے, اس سے بڑا گناہ ہے, کفر ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے بس اپنی زبان میں ہم کہہ لیں کہ ایک ہے نا بہانہ مل گیا, پروردگار جو ہے نا کوئی بھی عمل پسند آ گیا, پروردگار جو ہے اسے معاف کر دے گا. اب ایک دو واقعہ سنا دے, تھوڑا بات مضبوط کر دیا جائے ہے نا. ایک پڑھیے, صلوات پڑھیے. کہ روایت میں ملتا ہے احمد راقی انہوں نے جو ہے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے نا, پروردگار سے راز و نیاز کرتے تھے. تو ایک روز جا رہے تھے تو ایک جو ہے آتش پرست تھا, بت پرست, آتش پرست, وہ خدا کو مانتا نہیں تھا. تو بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہیں. کہا ہم جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں راز و نیاز کرنے.
تو اس نے کہا کہ موسیٰ جائیے گا تو اپنے خدا سے یہ کہہ دیجئے گا کہ ہمیں جو اس کے احسان کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے اس قدر ہے ہنگامے کی دنیا ہے، اس جھرمٹ میں ہم رہنا بھی نہیں چاہتے، اور اس کے احسان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے جو ہے کھانا پینا یہ سب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جا کے کہہ دیجئے گا اپنے خدا سے. تو جناب موسیٰ جو ہے خیر جا رہے تھے راز و نیاز کے لیے. ہے نا، کوئی اگر اچھے کام کے لیے جائے، مثلا آپ شادی پہن اوڑھ کر جائیں اور کوئی کچھ کہہ دے، کیسا مزاج ہو جائے گا. ہے نا، کہ جا کے یہ بھی مثلا کہہ دیجیے گا تو ظاہر سی بات ہے. اب جناب موسیٰ جو ہے جا رہے تھے راز و نیاز پروردگار کی بارگاہ میں، ان کو حضور پہ، اور اس طریقے سے کہہ دیا اس نے کہ جا کے کہہ دیجیے ہمیں احسان وغیرہ کی ضرورت نہیں اپنے خدا سے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ بہتر نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے نا پروردگار سے یہ کہیں. اور راز و نیاز کے بعد جو ہے وہ جب پہنچے، اب واپس جا رہے تھے، بہتر نہیں کہ کہیں کہ اس طریقے سے اس نے یہ کہا ہے. اب جب جناب موسیٰ یعنی راز و نیاز کرنے کے بعد، دعا وغیرہ کرنے کے بعد جب جانے لگے، تب قدرت کی آواز آئی، موسیٰ یہ بتائیے کہ ہمارے بندے نے کیا کہا ہے. جناب موسیٰ کو تو معلوم ہے نا. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تو علیم ہے، بصیر ہے، سب جو ہے ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا. تب جو ہے قدرت کی آواز آئی، سنیے گا، قدرت کی آواز آئی، موسیٰ جب جائیے گا تو جانے کے بعد جو ہے اسے ہمارا سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے احسان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہے ہم ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم جو ہے اسے اسی طریقے سے دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے اسے ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے دیتے رہیں گے. نا دیکھتے ہیں نا مسئلہ جو ہے بچہ ہے نا، بچہ چھوٹا بچہ اگر جو ہے کوئی اذیت ماں کو پہنچا دے نا تو معلوم یہ ہوا کہ دودھ کی طرح منہ بڑھاتا ہے، یا کچھ ہو گیا تو ماں ہٹا دیتی ہے، اور وہ روئے دھوئے کچھ بھی کرے لیکن پھر جو ہے نا پکڑ کے قریب کرتی ہے. سمجھ گئے نا؟ پڑھیے صلوات پڑھیے. تو بہرحال کہا کہ جا کے اس سے کہہ دینا کہ ہم جو ہے ماں سے زیادہ محبت کرتے. اب جناب موسیٰ جب ادھر سے آئے، اور جیسے ہی جناب موسیٰ آئے تو فوراً اس نے سوال کیا، کہا موسیٰ ہمارے پیغام کو پہنچا دیا. جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار نے تمہیں سلام کہا اور کہا کہ بھلے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں احسان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں جو ہے دیتے رہیں گے، بغیر احسان کے ہم تمہیں دیتے رہیں گے. بس جیسے ہی سنا جو ہے اس کے جسم اور روح میں جو ہے ایک انقلاب برپا ہو گیا، انقلاب برپا ہو گیا، بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رونے لگا. جب رونے لگا تو جناب موسیٰ نے سوال کیا. تب اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے جو ہے ایسا جملہ کہا کہ ہمارے جسم اور روح میں انقلاب پیدا ہو گیا، اور ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اب اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ نے جو ہے وہ تعلیم دیا اور توبہ اور استغفار کیا، صاحب ایمان ہو گیا. پڑھیے تو پروردگار نے جو ہے ایک لمحے میں آپ دیکھیں کہ اس کے گناہ کو جو ہے معاف کر دیا. تو معلوم نہیں کہ امام معصومین علیہ السلام کا کون سا جملہ ہے، امام معصوم ہے خیر بار کہ انسان کو کون سا جملہ جو ہے، یا امام معصومین علیہ السلام کے جو کلام ہوتے ہیں، کون سا جملہ جو ہے انسان کے جسم اور روح میں جو ہے ایک انقلاب برپا کر دے. بشر حافی معلوم ہے نا، بشر حافی کا کہ آپ دیکھ لیں کیا تھا، لیکن ایک جملے نے جو ہے انقلاب برپا کر دیے، ایک جملے نے. تو معلوم نہیں کہ کس وقت جو ہے اگر انسان جو متوجہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے. اسی طریقے سے ملتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دور میں ایک نوجوان تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو ظاہراً جو ہے ٹھیک ٹھاک لگتا تھا، ظاہراً جو ہے کہ مثلاً ہے صاحب ایمان بھی تھا، ظاہراً ٹھیک ٹھاک جو ہے نماز وغیرہ سب پڑھتا تھا، نیک لگتا تھا ظاہر.
لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ رات میں چوری کر لیتا تھا، رات میں کسی کے گھر۔ اب آج کل کا زمانہ ہے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے چوری کر لے، موبائل وائل رکھ لے، ہو گیا کام ہے، بڑی محنت کرنی۔ پڑھیے سلوات پڑھیے۔ تو اس کا کام یہ تھا رات میں جو ہے چوری کرتا تھا، گھر میں جاتا تھا چوری کرتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے وہ رات میں نکلا اور ایسے گھر میں گیا کہ جہاں صرف ایک لڑکی تھی، جوان تھی، عورت تھی، جوان عورت، غیر شادی شدہ تھی۔ اب یہ چوری کے غرض سے گیا، اب جیسے ہی دیوار پہ چڑھا، اب اس کے بعد جو ہے صحن میں نظر پڑی، دیکھا کوئی نہیں ہے، صرف جو ہے ایک غیر شادی شدہ جو ہے لڑکی ہے۔ اس نے کہا کہ آج تو کئی استفادہ ہو جائے گا، ہے نا، ایک تو چوری کریں گے، دوسرے یہ کہ اب غیر شادی شدہ ہے۔ بہرحال اس نے دیکھا، سوچا کہ چلیے بہرحال یہ بھی ایک خوشی ہمیں مل جائے گی۔ تو جیسے اس نے یہ سوچا کہ مثلاً جو ہے چوری بھی کریں گے اور دوسرا استفادہ بھی ہو جائے گا، تو جیسے یہ سوچا تو اب اس کے ذہن میں، دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے بعد فوراً موت آ جائے اور ہمیں جو ہے اتنا موقع نہ ملے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ اب جب اس نے سوچا، اب اس کے اندر جو ہے ایک روحانی کیفیت پیدا ہوئی، اب وہ چاہ رہا تھا ادھر چھلانگ لگانا، واپس جو ہے اتر گیا باہر۔ اب جب صبح ہوئی تو اب مسجد کی طرف چلا، اب جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، وہی لڑکی جو ہے رسول اسلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، رسول اسلام موجود ہے۔ اب اس کے بعد جب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ لڑکی جو ہے کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم تنہا ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری شادی کرا دیجیے۔ تو اسی وقت وہ پہنچا ہوا تھا، تو رسول اسلام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اس سے شادی کرو گے؟ تو رسول اسلام سے جب کہا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو بھی ہے نا حکم دے۔ اس سے کہا نا، تو سمجھ ہی گئے نا آپ، اس سے کہا تو کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے جو ہے عقد پڑھ دیا، نکاح ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ گھر گیا۔ اب جب وہ اس کے گھر گیا تب اس کے بعد جو ہے اس نے واقعہ بیان کیا، دیکھو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہونے والا تھا، اس طریقے سے چور آیا۔ تب اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، ہم ہی تھے، ہے نا۔ اگر جو ہے ہم اس کام کو کر دیتے تو پھر جو ہے حرام طریقے سے انجام پاتا، لہٰذا جو ہے ہم نے صبر کیا اور ہمارے اندر جو ہے یہ کیفیت ہوئی اور گناہ سے ہم رک گئے، تو دیکھو جو حرام طریقے سے ملتا وہ حلال طریقے سے ملا، ہے نا۔ ایک ہی دن ہوتا یہ تو پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو کئی چیز جو ہے واضح ہو گئی، 4-5 چیز ہے، ایک دو سن لیجئے۔ پہلی چیز تو یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان صبر کر رہا ہے نا، گناہ کرنے میں انسان جو ہے اگر رک رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تو جس طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہے، اگر صبر کر رہا ہے تو پھر وہی جو حرام طریقے سے حاصل کرے گا تو وہی جو ہے اسے حلال طریقے سے ملے گا۔ اور ایک چیز اور واضح ہو گئی ہے نا، یہ جوان غیر شادی شدہ کے لیے کہہ رہے ہیں نا، کہ ایک چیز یہ بھی کہ اگر گناہوں سے بچ رہا ہے تو پھر جو ہے بھول جاتے ہیں مجلس کا، شادی ہو جائے گی جلدی جس سے چاہ۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اور خاص طور سے یہ جو مہینہ ہے نا، یہ ماہ رجب المرجب ہے نا، عصمت والا مہینہ ہے۔ اور رجب ایک نام جو خود چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک جنت کا نام، نہر کا نام ہے نا، جنت کے ایک نہر کا نام ہے کہ جو شہد سے زیادہ شیریں ہے اور تمام چیزیں جو ہیں۔ تو بہرحال انسان کو یہ چاہیے کہ غنیمت جانتے ہوئے جو ہے زیادہ سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ اور دیکھیں توبہ جو ہے ایک تو اول تو یہ ہے کہ پڑھے نا، 2-4 منٹ پڑھ دے، ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے جو تمام
مفاتیح جنان وغیرہ میں بھی موجود ہے نا، استغفر اللہ وصلۃ التوبہ، اس طریقے سے کہ انسان جو ہے روزانہ جو ہے روزانہ یعنی کہ جتنا ہو سکے جو ہے جے تسبیح 100 200 1000 مرتبہ ہے نا پڑھے، اور حقیقی توبہ کہ جو انسان سے خطائیں ہو گئی تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے پشیمان ہو جائے، ہے نا، انسان جو ہے شرمندہ ہو جائے، ہے نا، شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو گیا کہ ہم سے جو ہے یہ غلطی ہو گئی، تو شرمندہ ہو جائے، ہے نا، پشیمان ہو جائے نا، اب جو ہے ارادہ نہ کرے، ترک کر لے، تو پھر معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی جو ہے نا توبہ ہے نا، ورنہ جو ہے اگر پشیمان نہیں ہوا ہے نا، شرمندہ نہیں ہوا ہے نا، شرمندہ نہیں ہوا، مثال کے طور پہ کسی کو ایک ہاتھ مار دیا ہے، اب جو ہے ایک ہاتھ بے خطا مار دیا، اب پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا ہے نا کہ ہم سے جو ہے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، پھر اس سے مسئلہ معذرت کر لیا تو یہی توبہ ہے۔ لیکن ایک ہاتھ مارنے کے بعد کہاں موقع ملتا تو کئی ہاتھ مارتے ہیں نا، پھر یہ توبہ تو ہوا نہیں ہے نا، بعد میں جو ہے معلوم یہ ہوا کہ توبہ یہی ہے کہ انسان جو ہے پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو پھر یہی جو ہے توبہ۔ اسی لیے انسان جب گناہ کرتا ہے تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار حکم دیتا ہے کہ فوراً اس کے گناہ کو نہ لکھا جائے نا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ پروردگار جو ہے 24 گھنٹہ جو ہے وہ موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے 24 گھنٹہ کی، ابھی نہ لکھو ہے، ہو سکتا ہے کہ اب استغفار کر لے، توبہ کر لے، ہے نا، جب 24 گھنٹے تک جو ہے توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو پھر جو ہے پروردگار حکم دیتا ہے کہ اب اس کے گناہوں کو لکھ لیا جائے نا۔ اس لیے قرآن میں بھی یہ پڑھتے ہیں نا، سورہ بقرہ وغیرہ میں خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمام اعضاء و جوارح جو ہے یہ گواہی دیں گے، ہے نا، ہاتھ ہے نا کہاں غلط کر بڑھا ہے نا، ہاتھ سے چوری کیا، پاؤں جو ہے جہاں نہیں جانا چاہیے، غیر مناسب جگہ جو ہے پاؤں گئے، ہے نا، کان سے مثلا غیبت سنا، زبان سے جھوٹ بولا، ہے نا، غیبت کی، برائی کیا، آنکھوں سے ادھر دیکھا کہ جدھر جو ہے نہیں دیکھنا چاہیے نا۔ آنکھ ایسی چیز ہے کہ کبھی دیکھنے سے سیر نہیں ہوتی ہے، تھکتی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو تمام چیزیں جو ہے جھوٹ بولا ہے تو زبان گواہی دے گی، یہ تمام چیزیں ہیں، روایت میں بھی معصومین نے فرمایا، قرآن میں بھی ہے، لیکن جو ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ توبہ کر لے گا تو پھر اعضاء و جوارح کو بھی خبر نہیں ہوگی، یعنی اس کے گناہ جو ہے اس طریقے سے مٹ جائیں گے۔ اب تھک گئے آپ لگ رہا ہے نا، بس کرے آپ۔ تو بہرحال انسان جو ہے اگر صحت کے دل سے جو ہے توبہ استغفار کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا نام جو ہے توابو ہے، توابو کے معنی جو ہے نا بار بار پلٹنے کے، بار بار پلٹنے والا، کہ جب انسان جو ہے گناہ کر لیتا ہے تو پھر جو ہے پروردگار کی رحمتوں سے، برکتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی استغفار کرتا ہے تو پھر جو ہے رب العزت جو ہے اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر وہ رحمتوں اور برکتوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جناب حر علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کیا ہے نا، جب امام حسین کے پاس آئے تو صرف یہی کہا کہ مولا میں خطا کار ہوں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ حر ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے خدا نے بھی معاف کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جناب حر ہیں کہ جب امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہا کہ حر نے کہ مولا ہمیں آپ سے یہی امید تھی ہے، لیکن جب ہم لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محملوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس وقت جو ہے ہمیں اطمینان ہوگا۔ امام نے کہا حر چلو، آئے جناب حر خیمے کے باہر ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، خیمے کے اندر جو ہے شہزادیاں ہیں، اب وہیں سے جناب حر گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں کہ شہزادی میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں،
کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے؟ شہزادی نے کہا اور ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ ہاں عزیزان محترم، آخر کار جو ہے اب جناب حر نے کہا کہ آقا ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ ہو سکتا ہے امام حسین کا مقصد یہ رہا ہو کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اور دیر تک ہمارے سامنے وہ شرمندہ ہوا، فوراً اجازت مل گئی ہے۔ حر کے بیٹے کو اجازت مل گئی، بس آخری فکرہ، حر کے بیٹے کو اجازت مل گئی۔ حر کے بیٹے میدان میں گئے، ظالموں نے حملہ کیا چاروں طرف سے۔ حر کا بیٹا علی نام تھا، حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ گرا، آواز دی بابا خبر لیجیے۔ اور جب جناب حر جوان بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ ہم سے پہلے امام حسین موجود ہے اور امام حسین کے زانو پہ حر کے بیٹے کا سر ہے۔ یہاں تک کہ جب جناب حر جھکے، جوان بیٹے کے پاس جھکے کہ لاش کو اٹھا لے، امام حسین نے روک دیا ہے نا کہ حر خبردار، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو نہیں اٹھاتا ہے نا۔ امام حسین نے خود اٹھا لیا ہے نا، حر کو اٹھانے نہیں دیا، لیکن کہوں گا حر تھوڑی دیر کے بعد آئیے، یہی حسین ہوں گے جوان بیٹا۔ بس عالم النظیم قلب پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق ان جو زیارت کی توفیق عنایت فرما، جو مریض انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار حضرت کے ان میں تعجیل فرما، من جوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وذاتک واسور رحمتک واسور اخلاص۔ اور جتنے نام تھے سب اسماء اپنے اپنے مرحومین، تمام مومنین مومنات مرحومین سب کے روح کو ایصال فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی الارواح الذی علت بفضائک لک ونی السلام حفظا ما مقیت مقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا من الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمس شموز، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بارضۃ، السلام علیکم یا شیعۃ الزوار فی ملجد سلطان بالعز علی ابن منصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاضی القرآن، السلام علیکم یا امام المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔